سوال یہ آیت اب شروع سے چلے گا. البتہ ایک بات یاد رکھو، قاعدہ پہلے بھی شاید پتا ہے کہ جب مشتق پر حکم لگتا ہے پیچھے اتر بتا ہے وصف مفہوم مخالف، تو ماخذ اشتقاق جب موصوف پر حکم لگتا ہے صفت حکم پر علت بنتا ہے، اور جب موصول پر حکم لگتا ہے سلے والا بتا تھا وہ یہی اخرجہ حکم ہے، سزا ہے نا، گھروں سے نکالنا تو سزا ہے. اور الذین کفروا موصول پر حکم لگا تو کفر اس کی علت ہے. صرف اتنا بات کفروا کے نیچے لکھو صلہ حکم کی علت بنا، صلہ حکم کی علت بنا. اس قاعدے کی طرف اشارہ ہے، قاعدہ تو بتا چکا. اب تفسیر. والمراد بأہل الکتاب، اہل کتاب سے مراد خاص اہل کتاب ہے. یہود و بنی نذیر کون تھے؟ جن سے حیث عاہدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکالا؟ یہ رہے کہ اصل میں مدینہ ہجرت کے بعد حضور نے یہود سے معاہدہ کیا اور پھر انہوں نے جنگی عہد میں بنی نذیر میں اس معاہدے کو توڑ دیا. تو حضور نے ان کو مدینہ سے خیبر کی طرف نکالا اور خیبر جزیرۃ العرب میں واقع. پھر وفات کے وقت حضور نے وصیت کی اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، تو حضرت عمر نے پھر ان کو خیبر سے بھی نکال دیا کہ آپ اپنے علاقوں میں جاؤ. سمجھ میں آیا؟ والمراد بأہل الکتاب یہود و بنی نذیر، جنہوں نے حیث کیونکہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ یکونوا مخاصمین علیہ حین قدم اللہ یکونوا مخاصمین علیہ، کہ حضور کے خلاف خصومت نہیں کریں گے، لڑیں گے. ہاں یہ معاہدہ تھا. کب معاہدہ تھا؟ عاہدوا حین قدم المدینہ، جب حضور علیہ السلام مدینہ آئے اس وقت معاہدہ تھا. فنقضوا العہد فی وقعۃ احد، جنگ احد میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مدینہ میں سازش کر کے اس معاہدے کو توڑ دیا. فامرہم، حضور علیہ السلام نے حکم دیا بالخروج من المدینہ، سیدھا مدینہ نے وزن کا حکم ثانی مدینے سے اٹھا دیا. سمجھ میں آئے؟ فاستمہلوا عشرۃ ایام، انہوں نے 10 دن کی مہلت طلب کی، استفاق طلب کی. وطلبوا الصلح، اور ساتھ میں صلح کا مطالبہ بھی کیا کہ صلح کریں، پھر معاہدہ کریں. صلح تو معاہدہ ہے نا. فابى عليهم الا الجلاء، فابى عليهم كل شيء الا الجلاء، تو حضور علیہ السلام نے سوائے جلاوطن کرنے کے ہر بات سے انکار. اور اس کا اردو محاورے کے مطابق ترجمہ کر سکتے ہیں کہ حضور جلاوطن کیے بغیر نہ مانے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اس محاورے کا صحیح عربی محاورہ، عربی ترجمہ یہ جملہ بنتا ہے کہ حضور جلاوطن کیے بغیر نہ مانے. حضور نے ہر چیز سے انکار کیا سوائے اس کے کہ تم نکلو، کوئی صلح کوئی ہو نہیں. فاخرجهم اللہ من المدینہ، تو پھر اللہ نے ان کو مدینے سے نکالا. لأول الحشر والاخراج، عطف تفسیر، اخراج پر لکھو، حشر کا عطف تفسیر ہے. مصنف نے اخراج عطف کر کے تفسیر کر تاکو شان شارعین زڑو علماء الاسانو زکے نے چھیڑ لی او شارعین موجودہ خلق پہ کوئی گی نا نپیا منگا دا پارا مشکلات گھنٹو گھنٹو نفس بیا حل شیمی ذالکی. دیکھو حاشیہ نمبر 9 پچھلے صفحے. لأول الحشر نظر آ رہا کیا لکھا ہے؟ اللام للتوقیت، لام وقت کا ہے. ای اول جمع عسکر الاسلام. قال البیضاوی فی اول حشرهم من جزیرۃ العرب اذ لم یصبهم، یہ اس تعلیل کا ہے اور اول ہونے کی وجہ ہے کہ یہ ذلت پہلی کیوں تھی؟ اذ لم یصبهم هذا الذل قبل ذلك، کیونکہ اس سے پہلے کسی نے ان کو نہیں نکالا تھا، تو یہ تو پہلی سزا ہوگی نا. مقصد آگے والحشر اخراج جمع من مکان الى آخر، یہ حشر کی تعریف. حشر لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ کسی جماعت کو ایک جگہ سے. حشر کی تفسیر کس سے کی ہے؟ حاشیہ نمبر 9 اخراج سے. تو وہ حاشیہ دلیل ہے کہ متن میں الاخراج حشر کی تفسیر. یہ جو میں عطفی تفسیر کہہ رہا ہوں اس حاشیے کی روشنی میں سمجھ میں آیا یا نہیں؟ حشر اخراج کا معنی ہے.
اور یہ اخراج اس حال میں تھا حال کونکم یا ایھا المسلمون ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں تصور میں نہیں تھا کہ یہود بھی نکلیں گے، تم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ اتنے منظم، اتنے طاقتور، اتنی بڑی تعداد میں ہم چند مسلمان، ان کو کیسے نکالیں؟ جس بات کا تمہیں گمان نہیں تھا، اللہ اپنی قدرت سے ایسا وقت لائے کہ انہی یہود کو تم نے نکالا۔ اور خود تم کیا سمجھ رہے تھے؟ خود یہود بھی ظنوا، یہ سمجھ رہے تھے کہ انہم مانعتہم، ان کو بچانے والے، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ سے۔ حصون حصن کی جمع، قلعے، مانعتہم بچانے والے، سمجھ میں آیا؟ یعنی ان کی حفاظت کرنے والے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، تو اللہ آئے۔ او اللہ کیسے ہے؟ اللہ تو نہیں آتا۔ تو فرمایا ای عذابہ و حکم، قرآن میں یہ آیات اتا امر اللہ، سورہ نحل، تو جہاں بھی اللہ کی طرف آنے کی نسبت ہے تو هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، جب جگہ جگہ تو کہتے ہیں وہاں اللہ کے آنے سے مراد اللہ کا حکم اور اللہ کا عذاب آنا، صحیح ہے؟ تو یہ متشابہات میں سے جب نصاب زیادہ ہوتا ہے تو ہم سلف میں سے ہوتے ہیں، یعنی کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، اور جب نصاب کنٹرول میں ہوتا ہے تو پھر ہم خلف میں سے ہوتے ہیں اور اس کی تعریف کر دیتے ہیں، متاخرین۔ تو اللہ کا آنا متشابہات میں سے، کہہ رہے ای عذابہ و حکمہ بالجلال۔ یہ یاد رکھو، تو میں مقصد بھی نہیں ہوگا کہ یہ تفسیر کیوں کی ایسی گزر جاؤ، اس میں پورا کلام ہوگا۔ من حیث لم یحتسبوا، اتاہم من حیث، اللہ وہاں سے آئی جہاں سے ان کو لم یحتسبوا ذالک، جہاں سے ان کو اس کا گمان بھی نہیں۔ وقذف القلہ، لغت میں معنی کر رہا ہے قذف کا، اللہ نے ڈال دیا بیچ دل ان کے بیچ دل کیا ڈال دیا؟ الرعب، رعب ڈال دیا۔ حال کونہم، اس حال میں کہ وہ لوگ یخربون، برباد کر رہے تھے، بیوتہم، اپنے گھروں کو، منہدم کر رہے تھے، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے بھی، اور مسلمان بھی ان کے گھروں کو کر رہے تھے، لیکن چونکہ مسلمان سبب بنے تھے نا، اصل تو وہ ڈھا رہے تھے، مسلمان سبب بنے تو مسلمانوں کی طرف بھی نسبت کی۔ لحاجتہم، کیوں؟ کیونکہ ان کو ضرورت تھی الی الخشب والحجارہ، لکڑیاں اور پتھر، اینٹیں وغیرہ لے جانی تھی تاکہ خیبر میں مکانات بنے۔ فحملوا اثقالہم ہذہ، پھر اپنے یہ سارے بوجھ لاد لیے، علادیشن کثیر، یا تو یہ جمال، یہ لفظ جمال ہونا چاہے جمل کی جمع، بہت سارے اونٹوں پر، سمجھ میں یا نہیں؟ یا پھر حمار تو حمل کی جمع ہے، بہت سارے، بوجھ تو پھر بس سمجھ میں نہیں آئی، بظاہر جمال ہونا چاہیے۔ واللہ وخرجوا منها، او وہ وطن مدینہ، واستوطنوا بخیبر، اور خیبر کو وطن بنا لیا، سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ثم اخرجهم عمر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکالا، من خیبر الى الشام۔ ھذا تفسیر الآیہ، ھذا تفسیر الآیہ، یہ کیا ہے؟ یہ آیت کی تفسیر، بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ یہاں تک آیت کی تفسیر تھی، کیونکہ جو بات کرنی تھی وہ اس پر موقوف۔ تو اب متن سے دیکھو، وَهُوَ نَذِيرُ الْمَسْئُولَاتِ، اور ہمارا قیاس یہ عقوبات والے اعتبار کی نظیر ہے۔ کیسے نظیر ہے؟ آیت متن میں مختصر لکھ کر اب نظیر ہونا متن میں ثابت کر۔ فَالْإِخْرَاجُ مِنَ الدِّيَارِ عُقُوبَةٌ، اخرج سزا ہے، میں نے بتایا تھا گھروں سے نکالنا سزا ہے، جیسے قتل سزا ہے، یعنی کوئی کہے کہ گھر سے نکال دیا، مدینہ سے گئے خیبر سرسبز و شاداب علاقہ، جیسے کسی کو کراچی سے نکال تو اس وقت چلا جائے، یہ کیسی سزا ہے؟ یہ سمجھے؟ تو کہہ رہے کہ اخراج سزا ہے بھائی، قتل جیسی سزا ہے۔ کیسے؟ حیث سوا، اشارے دلیل دے رہے، کیونکہ اللہ نے ان دونوں کو برابر قرار دے دیا اور فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر لازم کر دیں کہ یا تو ایک دوسرے کو قتل کرو یا گھروں سے نکلو، ما فعلوه الا قلیل، تو صرف چند لوگ کریں گے، باقی نہیں کر سکیں۔ تو قتل اور خروج من الدیار کو
اللہ نے دونوں کو مشکل اور سزا کی طرح ایک ساتھ ذکر کیا یا نہیں؟ تو یہ آیت دلیل ہے کہ جس طرح قتل عقوبت ہے اسی طرح لہٰذا ہمارا کہنا صحیح ہے کہ اخراج ایک سزا ہے، ایک حکم ہے۔ والکفر یصلح داعیا الیہ، اور کفر اس سزا کا ان کی علت بن سکتا ہے، جس کی دلیل اس کو صلہ بنانا ہے۔ جب موصول پر حکم لگتا ہے تو صلہ، تو اخراج سزا ہے، کفر اس کی کیوں نکالا؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے معاہدے کی خلاف ورزی۔ فَكُلَّمَا وُجِدَ الْكُفْرُ، تو جب بھی کفر ہوگا تو اس پر اخراج، یہ علامت ہے علت کی پہچان۔ علت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جہاں یہ ہوتا ہے وہاں اگرچہ آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اور اول حشر، یہ جملہ بھی تھوڑا سا آیت کی تفسیر سے ایک اضافی اشکال سے تعلق رکھتا ہے کہ بھئی یہ پہلی سزا ہے، تو پہلی سزا ایک قول یہ ہے کہ اول دو چیزیں چاہتا ہے، اس سے پہلے کچھ نہ ہو اور اس کے بعد دوسرا ہو۔ اگر کلاس میں ایک طالب علم آ جائے، اس کلاس میں ایک ہی طالب علم، میں بتایا تھا نا وہ جو طالب علم شرع جامع پڑھتا ہے، استاذ نے تنگ کیا تو اگلے دن اعلان لگا کر چلا گیا کہ آج سے میں اس مدرسے میں درجہ رابعہ بند کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ طلباء جی کیسا اعلان کیا سر؟ محتمم نے جب اعلان دیکھا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوا کہ مدرسے کا محتمم میں ہوں لیکن ایک طالب علم نے رابعہ بند کر۔ کونش پہ صدا کیا کہہ رہا تھا؟ تو اب ایک طالب علم رابعہ میں پڑھ رہا ہے شرع جامع، تو وہ آتا ہے پھر جاتا ہے۔ جب بھی وہ آتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ آج تو تم اول آئے، سب سے پہلے آئے، ہاں نہیں سمجھے؟ طالب علم بعض اوقات داخلے کے لیے آتے ہیں اور جب ہم پوچھتے کہ کتنے نمبر تھے، کہہ رہے کلاس میں تیسری پوزیشن، پھر جب تفصیل پوچھتے تو پتہ چلا کلاس میں 3 لڑکے، سب سے آخری یہ تھا نالائق 40 نمبر لے کر تیسری پوزیشن تھی، کہہ رہے میں پوزیشن ہولڈر داخلہ دے تماشا۔ ایک طالب علم سابیہ میں داخلہ لینے آیا، اس سے استاذ نے پوچھا سادسہ پڑھ چکا؟ کہا صاحب جلالین کون ہے، جلالین کس نے لکھی؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ۔ پھر خود غلطی کا احساس ہوا، یوں جو حیرت سے اس طرح انگلیاں دبا کر کہا نہیں اللہ نہیں، صاحب جلالین۔ یہ سابیہ میں داخلے کے لیے آیا اور استاذ کو امتحان دے رہا ہے، کہہ رہے کہ جلالین کے مصنف پہلے کا اللہ تعالیٰ، پھر کہا صاحب جلالین، اور لئی سبھی اسی طرح، اور ان طلباء کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ ان کے محقق استاد نے کہا تھا کہ لنا سے ہماری دلیل، لنا سے کیا شروع ہے؟ ہماری دلیل۔ عجب تماشی کی دنیا، آپ کو پشتو سمجھ نہیں آتے؟ یہ کہاں کا ہے؟ یہ بٹا بات، اچھا سوری یار مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ پشتو نہیں سمجھتے، بعد میں ادریس سلاطول کسی بھی عادت سمجھتے، یہ پھر سنا دے گا کیا کہہ رہا ہے۔ وَلَهُمْ سے ان کی دلیل، وَلَنَا سے یہ ایک قاعدہ ہے استاد نے لکھوایا، جو کہ یاد رکھو، لہم سے ہمیشہ دوسروں کی دلیل اور لنا سے اپنی دلیل۔ طالب علم نے بڑے فخر سے قیامت شرازی کیا بتا، ہمارے استاد حالیجی صاحب کی بات میں نے بار بار بتائی کہ ایک دور آئے گا کہ طالب علم اشارہ کرے تو بہت بڑا مولوی جان ہے، دوسرا پوچھے گا کیسے، کہا اس نے ہدایہ عربی میں پڑھی، اس نے ہدایہ عربی میں پڑھی، اور حالیجی صاحب کہتے تھے کہ تمہاری صورتحال دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ قریب وہ وقت آئے گا جب درجہ ثانیہ میں مشتی زیور پڑھائی دے گا، ہدایہ کی جگہ مشتی زیور پڑھائی۔ جلدی جلدی ثانیہ پڑھو، میرا خیال ہے اگلے سال سادسہ کی جگہ ثانیہ پڑھو، مشتی زیور آنے سے پہلے ہدایت کم از کم پڑھو، سادسہ بعد میں پڑھ لینا۔ کہاں سے؟ تو
اول یہ اول اضافی، اول چاہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ نہ، اور اب جو طالب علم آیا ہے اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو اول اس لیے نہیں کہتے کہ اس کے بعد اول اضافی ہے نا۔ تو ایک بات تو اول کی یہ کہ اس سے پہلے سزا نہ ہو، وہ تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ یہ پہلی سزا اس لیے کہ اس سے پہلے ان کو ایسی ذلت نصیب نہیں سمجھے۔ لیکن صرف اتنا تو کافی نہیں ہے اول ہونے کے لیے، اول تقاضا کرتا ہے کہ یہ پہلی سزا، اس کا مطلب اس کے بعد کچھ اور بھی اشارہ مل رہا ہے۔ تو کہا بھائی دوسری سزا وہی حضرت عمر نے جو ان کو اخراج، یا دوسری سزا وہ جو قیامت میں حشر ہوگا اس میں ملے گی۔ سمجھ میں آئی آگے؟ کہہ رہے اول الحشر، لفظ اول دلالت کرتا ہے کہ یہ سزا دوبارہ بھی ملے گی، اس کا تکرار ہوگا، مکرر ملے گی۔ اور وہ دوبارہ ملنا، جلاوطن کرنا حضرت عمر کا ان کو از خیبر طرف شام کے، اور بعض نے کہا کہ وہ دوسری سزا، وہ مکرر سزا قیامت کے دن ان کو جمع کرنا، قبروں سے نکال کر میدان میں جمع کرنا، وہ دوسری ہوگی۔ تو اب اول کی دونوں شرطیں پائی کہ اس سے پہلے بھی نہیں یہ سزا، اور اس کے بعد دوسری آ رہی ہے تو اس کو اول کہا جا سکتا ہے، اول میں یہ۔ لیکن یہ بھی کہیں اور لانا چاہیے تھا اس متن میں، چونکہ مقصد کی تطبیق چل رہی کہ ہمارا قیاس ان کے مسئولات کی نظیر کیسے، تو یہ جملہ اس سے متعلق نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ البتہ حاشیے میں اس پر، حاشیہ نمبر 4 میں اس پر اعتراض کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اول میں صرف اتنی بات شرط ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہ ہو، یہ ضروری نہیں کہ اس کے بعد کچھ اور آ جائے، دونوں توجیہات ہو سکتے ہیں۔ ثم دعانا، فإن اللہ تعالی قال، اللہ نے شروع میں ان کو سزا دی، اور ثم دعانا، اور آیت کے آخر میں، آیت کے شروع میں ان کی سزا کا ذکر کیا کہ ہم نے کفر کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جو پہلی سزا، اور آیت کے آخر میں دعانا الی الاعتبار، ہمیں اعتبار کی دعوت دی، فاعتبروا، صحیح ہے، ہمیں فاعتبروا بالتأمل فی معنی النص، کیا اعتبار کیسے کرو کہ تم نص کے معنی میں غور و فکر اور تأمل کرو۔ نص کے معنی سے وہی مراد ہے علت، آپ کو بتایا نا کہ معنی علت کو کہتے ہیں، یہاں پر معنی سے علت بھی مراد لے سکتے ہیں اگرچہ للعمل به، تاکہ نص پر عمل کرو، فی ما لا نص فیہ، اس مقام پر جہاں پر بھی کی ضمیر معاشی نے معنی نص کی طرف لوٹائی۔ فنعتبر احوالنا، ہم قیاس کریں اپنے احوال ان کے احوال پر، اور ہم احتراز کریں ان مثل ما فعلوا، ان کی طرف جرائم سے، کفر وغیرہ سے، تکذیب سے، توقیاً احتراز کرتے ہوئے، ان مثل ما نزل بهم، اس سزا سے جو ان پر آئی، ان کے جرم سے احتراز کرے تاکہ ان جیسی سزا سے بچ جائے۔ توقیاً یہ نحترز کا مفعول لہو، اور ہر مفعول لہو حال معللہ بن سکتا ہے، بتایا تھا۔ تو پھر یہ دو ترکیبیں شامل کہاں کریں گے، وہ کر ہی نہیں سکتے، اس کو یاد رکھنا۔ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا، تو جو بات اس میں اسی طرح ہمارے قیاس شرعی میں بھی، ای فی القیاس شرعی، ہاؤنا کا مشاربہ بتائیں، یہاں بھی ہم تأمل کریں گے بیچ علت نص کے، اور متعدی کریں گے اس علت کو طرف فرق کے، تاکہ ہم ثابت کریں حکم نص کا بیچ فرق ہے۔ بالکل وہی تو ہے جو اس میں، وہ سمجھ میں آیا۔ آخر دعوانا، اب یہ مسئلہ کل انشاءاللہ، یہ بہت طویل ہو گیا، دوبارہ کوئی خلاصہ بتا کر، اگلے بھی بہت علمی مسئلہ ہے، عام طور